بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى مِنْ جِهَةِ دُخُولِ الْمَحْمُولِ وَاسْتِئْجَارِهِ الْحَامِلَ إِلَى آخِرِهِ۔ وہی مسئلہ کل والا ہے جو رہ گیا تھا، چونکہ وقت نہیں تھا۔ توجہ کرنا ہے آغا جان، موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ ہمیں شک، ہمارا اجمال، ہمارا اشتباہ مکلف بہ میں نہیں، عمل بے نہیں، بلکہ خود مکلف میں ہے، بئی معنی کہ یہ بندہ اس خطاب کا مکلف ہے یا خطاب کا آنا ہے کنفرم، مکلف میں تردد ہے۔ ایک مثال کل انہوں نے یہ شروع کی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ یہی تھی کہ ایک لباس ہے جو مشترک ہے دو لوگوں کے درمیان، اس پر آثار جنابت واضح ہو گئے۔ اب یہ تو طے ہے کہ یا زید مجنب ہے یا بکر مجنب ہے، خطاب میں ہمیں کوئی اجمال نہیں، وہاں پر ہمیں یقین ہے کہ شارع نے فرمایا جو بھی مجنب ہے اس پر طہارت واجب ہے، اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ مجنب زید ہے تاکہ اس پر واجب ہو یا بکر ہے؟ تو تردد مکلف میں ہے، مکلف بہ میں کوئی تردد نہیں۔ توجہ فرما لی۔ اب یہاں پر صرف چیزوں کو ملایا کرو، اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ ہو گیا، اصل ہمارا موضوع تو چل رہا تھا علم اجمالی، یاد ہے نا؟ اب علم اجمالی ہو گیا کہ یا زید مجنب ہے یا بکر مجنب ہے۔ اب اس علم اجمالی کی بات چل رہی تھی مخالفت کی، چاہے اس کی مخالفت جائز ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اس نے اپنے حق میں اصل عدم جاری کر دی کہ میرے اوپر غسل واجب نہیں، دوسرے نے اپنے اوپر جاری کر دی، یہ تو مسئلہ ہو گیا علیحدہ۔ مسئلہ جو ہم نے کل مثال شروع کی تھی وہ یہ ہے، دونوں مثال میری بڑی واضح تھی کہ دونوں حج پر گئے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، تیسرا بندہ بھی ان میں کوئی نہیں۔ فرض کرو ایک کا مجنب ہونا کنفرم ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ تو مجھے اٹھا کر بیت اللہ میں لے جا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ بیت اللہ میں لے جا۔ ہم قائل ہو گئے اس بات کے کہ کسی بھی مجنب کا مسجد الحرام میں داخل ہونا حرام ہے۔ ہم قائل ہو گئے اس بات کے کہ کسی بھی شخص کا ایسی نجاست کو بھی مسجد الحرام میں لے جانا حرام ہے جو نجاست بے شک مسرع اور متعدی نہ بھی ہو۔ اب جب یہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا، توجہ کرنا ہے میری جان، اب علم اجمالی کی مخالفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یا اٹھانے والا مجنب تھا یا محمول اٹھنے والا مجنب تھا، اس میں تو کوئی شک۔ اب جب یہ دونوں بندے مسجد الحرام کے اندر کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ تو ہو گئی۔ اب یہ جائز ہے یا جائز؟ انہوں نے کل بنائی تھی تین صورتیں کہ اگر ہم اس دخول اور ادخال کو بحرکت واحدہ ایک کی فرض کریں تو گویا یہ علم تفصیلی کی مخالفت کر رہے ہیں، یا فرض کرو ایک قدر مشترک کے درمیان میں آ جائیں، اس کے ذیل میں آ جائے تو بھی اسی کی۔ اور کل تیسرے نمبر پر یہ کہا تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دخول عنوان مستقل ہے، ادخال عنوان مستقل ہے، تو بھی فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا تو کم از کم خطاب مردد کی مخالفت تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کا جواب ہوگا خطاب مردد کی مخالفت تو ہوگی۔ تو جب ہوگی، اس میں چار نظریے تھے، شیخ عالم نے وہاں بھی کہا تھا کہ علم اجمالی کی مخالفت کرنا اگر وہ خطاب مردد اور مجمل کی مخالفت بھی کیوں نہ ہو، المنع مطلقا۔ یہ کل کا خلاصہ تھا۔ آج کا درس اسی کے ساتھ مربوط ہے۔ کل بات ہم نے کی تھی حامل کی، جو اس کو اٹھا کر مسجد الحرام میں لے گیا، بالکل آسان سی باتیں ہیں، صرف تھوڑی توجہ کرنے والی ہے۔ آج ہم حامل کی بات نہیں کر رہے، آج ہم بات کر رہے ہیں محمول کی، جو اٹھ رہا ہے۔
کل تھی اٹھانے والے کی نا، حامل کی، آج کس کی ہے؟ یہ کہتا ہے مجھے اٹھا کر مسجد الحرام میں لے جاؤ، میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا۔ اس بندے کو اپنا کرائے پر کرایہ دیتا ہے، اس کو اجارے پر لیتا ہے کہ آپ مہربانی کریں مجھے لے جائیں، مجھے طواف کریں، میں آپ کو 1000 روپیہ دوں گا۔ جبکہ ادھر علم اجمالی کیا ہے؟ یا یہ معمول خود مجنب ہے، یا جس کو اپنے لیے کرایہ پر یعنی اس کو مزدوری پر لے رہا ہے یا وہ مجنب ہے، دو میں سے ایک تو ہے یا نہیں ہے۔ اب جب یہ دونوں مسجد میں اندر داخل ہو جائیں گے، ذرا توجہ کرنا، علم اجمالی ہے کہ نہیں ہے کہ جب یہ مجنب تھا تو اس کا دخول جائز ہی نہیں تھا، مسجد الحرام میں گیا کیوں؟ اور دوسرا کیا، اگر چلو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے بارے میں اصالت و برات جاری کیا ہے، تو جس کو تو نے اپنا مزدوری پر لیا ہے بندے کو، پھر اگر تو نہیں تو کنفرم وہ تھا، کیونکہ تیسرا بندہ تو کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو پھر تو جس کو لے کر جا رہا ہے اس کا مطلب پھر وہ مجرم تھا، تو پھر اس کو بھی داخل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو مخالفت ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ مخالفت ہو گئی، جبکہ ہم کہہ لیں کہ یہ جائز مخالفت عملیہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مثال ہے اور پھر اس کے بعد اور بات ہوگی۔ وہ کون سی مثال ہے؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا دو بندے ہیں، کمرے میں رہتے ہیں، لباس مشترک ہے، آثار جنابت اس پر واضح ہیں، یقیناً یا یہ مجنب ہے یا وہ۔ اب اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز پڑھیں، وہ اپنے بارے میں کہے برات، زید کہے اپنے بارے میں، بکر کہے اپنے بارے میں، توجہ، مثلا ایک نماز زید نے پڑھائی، یہ پیچھے کھڑا ہو گیا، دوسری نماز بکر نے پڑھائی، یہ پیچھے کھڑا ہو گیا، تو آیا اس علم اجمالی کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ ہو گئی نا؟ اچھا، اسی طرح اب آگے چلتے ہیں۔ یہ دو بندے تھے، اس نے اپنے بارے میں برات جاری کی کہ میں مجرم نہیں ہوں، اس نے اپنے بارے میں جاری کی۔ ایک نماز پڑھائی ہے زید نے، ایک نماز پڑھائی ہے بکر نے، ایک بندہ ہے تیسرا خالد آتا ہے، وہ ایک نماز پڑھتا ہے زید کے پیچھے، ایک نماز پڑھتا ہے بکر کے پیچھے، جبکہ علم اجمالی تھا کہ ایک مجنب ہے، تو اب یقیناً اس نے مخالفت عملیہ کی ہے کہ ایک نماز باطل ہے یا نہیں ہے؟ ہیں جی، ایک نماز تو باطل ہو گئی نا جی۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر وہ آیا، زید اور بکر دونوں نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا زید کے پیچھے، اسے نیت کر لی، دوسری رکعت میں پہنچے تھے کہ اس کی طہارت، اس کا وضو باطل ہو گیا، وہ بھاگ کے گیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے پھر آ کر اسی ظہر میں اب زید کی بجائے وہ بکر کے اقتداء میں شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حالانکہ اس کو علم اجمالی کہ ان دو میں سے ایک تو کنفرم مجرم ہے۔ اب یہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ ایسے اور بھی بہت سارے موارد ہیں، تو پس ایسے تمام موارد جہاں پر بھی علم اجمالی کی مخالفت عملیہ قطعیہ لازم آ رہی ہو، چاہے وہ علم اجمالی کی مخالفت لخطاب تفصیلی کی مخالفت ہو، چاہے وہ لخطاب مردد کی بھی کیوں نہ ہو، شیخ اعظم کے نزدیک آپ جانتے ہیں کہ وہ اس مخالفت کی اجازت نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ ترجمے پڑھتے ہیں۔ وَقَضَا، اسی طرح، اور جیسے ہم نے کل کہا تھا، کل ہماری بات تھی حامل کے بارے میں جو اٹھا کر لے گیا ہے، کہ اس کو اٹھا کر لے جانا اور اس میں داخل ہونا، اگر دخول اور ادخال ہم نے کہا تھا کہ عنوان مستقل ہوں تو بھی یہ مخالفت عملیہ ہوگی علم اجمالی کی، لیکن خطاب تفصیلی کی نہیں، خطاب
اجمالی اور مردد کی۔ وقضا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کی مخالفت عملیہ ہوگی لیکن اس خطاب کی جو خطاب مردد یا اجمالی ہے۔ کون سی صورت میں؟ من جہت دخول المحمول، اب حامل کو چھوڑنا ہے، او جس کو اٹھایا ہوا ہے وہ جو داخل ہو رہا ہے، واستجارہ الحاملہ، اور اس نے اجارے پر لیا حامل کو، یعنی کل تو تھا نا اٹھانے والا، اٹھنے والا یہ جو کہتا ہے کہ مجھے مسجد الحرام میں لے جا، میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا۔ اب اس نے طواف کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جو بھی ہے، گویا کل بات تھی اس کی، آج بات ہے اس کی۔ اب یہ جو اس کو دوسرے بندے کو مزدوری پر لے رہا ہے اور خود بھی جا رہا ہے، علم اجمالی تو ہے نا اس کو، یا میں مجنب ہوں یا جس کو میں پیسے دے کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے لے جا، یا وہ مجنب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ موقت النظر عن حرمت الدخول والادخال علیہ، اب ہم اس سے نہیں پڑھتے کہ آیا دخول و ادخال حرام ہے یا ہم فرق کرتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، ہم اس سے ہٹ کر، لیکن انہو علم اجمالا، لیکن اس کو علم اجمالی تو ہے نا، بصدور احد المحرمین، کہ دو حرام کاموں میں سے ایک مجھ سے ہو رہا ہے۔ کون سا؟ یا دخول المسجد جنوباً، کہ اس محمول کو اس بجائے کہ میں خود جو حالت جنابت میں مسجد الحرام میں داخل ہو رہا ہوں، یا یہ حرام ہو رہا ہے، یا استجار و جنوبن، یا میں ایک مجنب بندے کو مزدوری پر لے رہا ہوں تاکہ وہ مسجد میں جائے۔ جیسے خود مجنب کا مسجد میں جانا، مسجد الحرام میں داخل ہونا حرام ہے، کسی مجنب کو کہنا کہ تو مجھے لے جائے، اس کو داخل کرنا، وہ بھی تو اسی طرح حرام ہے۔ تو پس جہاں علم اجمالی کی مخالفت عملیہ ہو رہی ہے، لیکن یہ مخالفت ہے خطاب مردد یا مجمل کی، البتہ تفصیلی کی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شیخ عالم نے 4 وجوہات بیان کی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے اقوى المنع مطلقہ، الا ان یقال، مگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، پوری توجہ آقا جان، مسجد میں جانا، خود داخل ہونا حالت جنابت میں، اس کا حرام ہونا اور بات ہے، کسی کو مزدوری پر لینا، اجیر بنانا، آیا وہ بھی حرام ہو یا نہ ہو، ان دو باتوں میں فرق ہے۔ چونکہ آپ بنا رہے ہیں ایک بندے کو مزدور، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، توجہ کرنا میری جان، کہ جس کو میں مزدوری پر لے رہا ہوں میں نہ بھی لوں تو آیا اس کے اپنے لیے ویسے مسجد میں جانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اب اس نے تو اپنے لیے کی تھی اصالت البراء جاری، ویسے تو وہ جا سکتا تھا شخصاً، میں مزدوری پر اگر نہ بھی لوں، ویسے اس نے اپنے آپ میں برات جاری کی تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں تو مجنب نہیں ہوں، وہ جا سکتا نہیں جا سکتا؟ تو اگر وہ بذات ہی جا سکتا تھا تو اب میں مزدور بنا کے لے جاؤں تو بھی کوئی حرج، یہ الا ان یقال ایک احتمال ہے، الا ان یقال، اگر کوئی کہے کہ بھائی ان الاستئجار تابع لحکم الاجیر، یعنی اجارے کا حرام یا حلال ہونا یہ تابع ہے حکم اجیر کے، کہ آیا اجیر اجارہ سے پہلے اس کے اس کو مزدوری پر لینے سے پہلے اس کا اپنا حکم کیا تھا، آیا وہ داخل ہو سکتا تھا یا نہ؟ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَكْلِيفِهِ مَحْكُومًا بِالْجَنَابَةِ، اگر وہ شخص اپنے آپ کو محکوم بالجنابہ نہیں سمجھتا، یعنی اس نے برا جاری کی کہ میرے اوپر کوئی جنابت اور غسل نہیں ہے، وَأُبِيحَ لَهُ الدُّخُولُ فِي الْمَسْجِدِ، یہ اس کو مزدوری پر نہ بھی لے تو بھی اس کے لیے مسجد الحرام میں داخلہ جائز ہے، تو پھر شاید غیر کا اس کو بھی استئجار یعنی اجارے پر لینا، مزدور پر لینا صحیح ہو۔ کیوں؟ اجارہ اس بات پر ہے کہ آیا خود اجیر کے لیے یہ اجارے پر نہ ملے تو آیا اس کا داخل ہونا جائز ہے جا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اجارے کو اس سے ہٹ کر دیکھنا ہے، الا ان یقال ایک اشارہ ہے، احتمال یہ بھی ہے۔ ایک اور مثال، اقتداء الغیر بہما، مثال وہی ہے کہ زید اور بکر ایک کمرے میں رہتے ہیں،
لباس مشترک ہے، آثار جنابت ہیں، علم اجمالی ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک یقیناً مجنب ہے۔ تو اب مثال یہ ہے، اقتداء الغیر بہما، ایک تیسرا بندہ آتا ہے، آیا اس کے لیے ان کی اقتداء کرنا ایک نماز میں او صلاتین یا دو، کہ ایک نماز ایک کے پیچھے پڑھے اور دوسری نماز دوسرے کے پیچھے پڑھے، آیا یہ جائز ہے یا جائز کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی علم اجمالی کی مخالفت عملیہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جب یقین ہے کہ زید اور بکر میں سے ایک مجنب ہے، وہ ایک نماز اس کے پیچھے پڑھتا ہے ایک اس کے پیچھے، تو علم اجمالی ہے نا کہ ایک نماز تو اس کی شاباش۔ کل میں نے ایک گزارش کی تھی، اس کو پھر دہرا دوں اس اگلی بات سے پہلے تاکہ وہ بات مل جائے۔ کل میں نے کیا کہا تھا کہ کچھ شرائط ہوتی ہیں شرائط واقعیہ اور کچھ ہوتی ہیں شرائط علمیہ، یہ بات کی تھی۔ شرط واقعی کا میری جان مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو وہ شرط ہے، پس اگر وہ ہوگی تو مشروط ہوگا، وہ نہ ہوگی تو مشروط بھی، یعنی تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کا پتہ نہ، وہ واقع میں شرط ہے، تیرا علم اس میں دخیل ہے۔ اور ایک ہوتی ہے شرط علمی، وہ کیا ہوتی ہے؟ کل مثال میں نے آپ دی تھی اباحہ مکان جیسے، کہ تمہیں علم ہے کہ یہ مکان غصبی ہے پھر تیری نماز باطل ہے، لیکن اگر تمہیں علم نہیں ہے پھر باطل، چونکہ یہ ہو گئی شرط علمی۔ اب توجہ رکھنا ہے میری جان، اب یہاں پر بھی بحث وہی ہوگی کہ آیا جنابت، توجہ، جنابت مانع واقعی ہے صحت صلاۃ کے لیے یا مانع علمی ہے؟ یا اس کو یوں آپ پھیر کے کہہ دیں کہ آیا طہارت شرط واقعی ہے صلاۃ کی یا شرط علمی ہے؟ پوری توجہ میری جان، کیا اگر ہم کہیں گے کہ جنابت مانع واقعی ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، تو پھر ایک نماز یقیناً اس کی نماز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ واقع میں تو کلیئر ہے نا کہ ایک مجنب ہے، تمہیں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق۔ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ جنابت مانع علمی ہے، پھر یہ علم مخالفت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ اس کے بارے میں بھی اس کو علم نہیں تھا کہ یہ مجنب ہے، اس کے بارے میں بھی علم نہیں تھا کہ یہ مجنب ہے۔ تو اب معیار ہوگا کہ آیا جنابت مانع واقعی ہے یا مانع علمی ہے۔ نقطہ سمجھا گیا؟ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ بھی کل میں نے گزارش کی تھی، اس لیے درس ہمارا لمبا ہو گیا تھا۔ دوسری کیا تھی کہ اگر ایک شخص اپنے بارے میں کوئی اصل جاری کر کے ایک حکم ظاہری لگاتا ہے، تو آیا ایک مکلف کا اپنے لیے حکم ظاہری پر عمل کرنا وہ دوسرے کے لیے بمنزل حکم واقعی کے ہے یا واقعی کے؟ مثال میں نے کل آپ کو آسان سی مثال دی تھی کہ 10 بجے مجھے اپنے متطہر ہونے کا یقین تھا، 11 بجے شک ہوا تو میں نے استصحاب طہارت کر کے ظاہراً اپنے آپ کو متطہر سمجھا اور اسی بنیاد پر میں پڑھ رہا ہوں نماز۔ اب جو دوسرا بندہ باہر سے آتا ہے، کیا میرا یہ حکم ظاہری اس کے لیے حکم واقعی کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ مجھے میری اقتداء میں ویسے ہی پڑھ سکتا ہے جیسے 100% یقین ہوتا مجھے کہ میں باطہارت ہوں، یا ایسا نہیں ہے؟ یہ ایک بات ہے۔ اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں اقتداء الغیر بہما، وہ دو بندے، مسئلہ وہی شعبہ مشترک کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک تیسرا بندہ آیا، وہ ان کی ایک نماز میں یا دو نمازوں میں نے مثال دی ایک نماز کی، یعنی پہلی رکعت میں، دوسرے میں، چوتھی رکعت میں، یا فرق کرو صلاتین کہ ایک نماز ایک کے پیچھے، دوسری نماز دوسرے کے پیچھے۔ فَإِن قُلْنَا، توجہ میری جان، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کیا بِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْاِقْتِدَاء
من احکام الجنابت الواقعیہ، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنابت مانع واقعی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جو واقع میں مجنب ہو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے، چاہے مقتدی کو اس کے مجرم ہونے کا علم ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم یہ کہہ گئے تو پھر کون الاقتداء بہما، اب یہ جو تیسرا بندہ آیا جس نے ان دونوں کی اقتداء کر لی، فرض کرو ایک ہی نماز میں، تو یہ موجب بن جائے گا اس سے اقتداء کرنا، کیا؟ للعلم تفصیلی، کہ اس کو علم تفصیلی ہو جائے گا کہ میری نماز باطل ہے۔ خوب، اس طرح فرماتے ہیں والاقتداء بہما فی صلاتین، یا یہ بندہ ان دونوں کی اقتداء کرتا ہے کہ ظہر پڑھتا ہے ایک کے پیچھے، عصر پڑھتا ہے دوسرے کے پیچھے، شاباش، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بن جائے گا من قبیل ارتکاب الانائین۔ اس کی مثال ہوگی کہ ایک گھونٹ اس بوتل سے پی لیتا ہے، ایک گھونٹ اس بوتل سے پی لیتا ہے۔ والاقتداء باحدہما فی صلاۃ واحدہ، یا فرق کرو ان میں سے کسی ایک کی اقتداء کرنا، دونوں کے مجرم ہونے کا شک تھا نا، یہ ایک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتا، تو یہ ایسے ہوگا کہ ارتکاب احد الانائین، اور جیسے دو بوتلوں میں سے ایک میں سے پی لے، کہ وہاں مخالفت قطعیہ کم از کم نہیں ہوتی۔ خوب، تو یہ اس میں چلا جائے گا۔ وَإِن قُلْنَا، لیکن اگر ہمارا نظریہ یہ ہوا کہ یکفی فی جواز الاقتداء ادب و جنابت الشخص فی حکم نفسہ، کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس نے اپنے آپ کو مجنب نہیں سمجھا کسی بھی وجہ سے، بس اس کا اپنے آپ کو مجنب نہ سمجھنا بس میرے لیے کافی ہے کہ میں اس اقتداء کر سکوں، تو پس صح الاقتداء فی صلاتین، تو پھر جائز ہے کہ وہ ایک ہی نماز میں اس کی اقتداء بھی کر سکتا ہے، دوسرے بھی کر سکتا ہے، چہ جائے کہ دو نمازیں علیحدہ علیحدہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہما، چونکہ وہ دونوں بندے طاہران بالنسبت، یعنی اقتداء کے لحاظ سے دونوں متطہر ہیں، اس نے بھی اپنے لیے برات جاری کی، اس نے بھی برات جاری کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس نتیجہ کیا ہوا؟ اب اس پیرے میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ ہر مکلف کا اپنے لیے حکم ظاہری دوسرے کے لیے حکم واقعی کا درجہ رکھتا ہے، زید نے بھی کہا تھا برات کہ میں مجرم نہیں ہوں، دوسرا کہے گا کہ واقعا نہیں ہے، اور جو تیسرا بندہ باہر سے آیا بکر نے بھی اسی طرح اپنے لیے کیا، اگرچہ انہوں نے ظاہراً یہی کہا لیکن دوسرے کے لیے اگر وہ کافی ہے تو پھر یہاں کوئی مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ خوب، اب ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ الاقوی هو الاول، فرماتے ہیں میرے نزدیک او ان قلنا اول وہ اقوی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جائز نہیں ہے، چونکہ حدث مانع واقعی ہے، مانع علمی۔ توجہ کرنا میرے جہاں، کبھی نہیں بھولنا، یہ لفظ بڑا پیارا لفظ ہے کہ طہارت شرط واقعی صلاۃ ہے، شرط علمی نہیں۔ مقابل میں کیا کہیں گے؟ حدث مانع واقعی صلاۃ ہے، مانع علمی۔ جو شخص واقع میں محدث تھا اس کی نماز صحیح نہیں، چاہے علم ہو چاہے، بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ معنی واقعی ہے۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب بات آ گئی اگلی کہ یہ دو بندے ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، ثوب مشترک پر آثار جنابت ہیں، علم اجمالی ہو گیا کہ یا زید مجنب ہے یا بکر۔ اب مسئلہ ہے مسجد میں دینا ہے جھاڑو، مسجد میں کرنی ہے صفائی، حالت جنابت میں تو جا نہیں سکتے۔ یہ کہتا ہے، زید کہتا ہے بکر کو کہ میں تمہیں 500 دیتا ہوں، جا تو مسجد میں جھاڑو دیا۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ یا بکر اس کو کہتا ہے کہ تو جا کے
جھاڑو دیا، یا ایک تیسرا بندہ آتا ہے اور وہ ان دونوں کہتا ہے میں تمہیں 500 دوں گا، جاؤ اور مسجد میں جھاڑو دے کر آؤ، اس کا حکم کیا ہوگا؟ جبکہ ادھر تو علم اجمالی تھا، کس بات کا؟ کہ یا زید مجنب ہے یا وہ، لہذا ان کا داخلہ جائز ہی نہیں تھا۔ اب اس مسئلے کو یوں حل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا اشکال فی استئجارہما لکنس المسجد، مسجد کی صفائی کے لیے مسجد میں جھاڑو چھاڑ دینا ہے تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں کہ آپ ان دونوں کو فی استئجارہما، یعنی تیسرا بندہ ان دونوں کو اگر اجارے پر لیتا ہے کہ یہ 500 لو اور مسجد میں جھاڑو دے آؤ، کوئی حرج نہیں۔ فاضلاً عن استئجار احدہما، چہ جائے کہ انہی میں سے ایک دوسرے کو بھیجے اور خود نہ جائے، جب دونوں کو بھیجنا جائز ہے تو اس کا بھی جائز ہے۔ وجہ کیوں جائز ہے؟ مزدوری پر، ہمیں تو علم اجمالی تھا کہ یہ ایک ان میں سے کوئی مجنب ہے، فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِسْتِئْجَارِ، ان کو اس جھاڑو کشی کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے مسجد میں اجارے پر لینا یعنی مزدوری پر بھیجنا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ تابع ہے اس کے کہ میں جس کو مزدور بنا رہا ہوں آیا بذات ہی اس کے لیے جانا حلال ہے یا حرام؟ یعنی توجہ میری جان، میں نے ابھی زید اور بکر کو 500 کی آفر کی نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھنا ہوگا آیا زائد خود مسجد میں داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کیا کہا کہ وہ داخل ہو سکتا ہے، چونکہ اپنے بارے میں وہ براءت جاری کرے گا۔ اچھا، بکر میرے مزدور بنانے سے پہلے بذات ہی آیا وہ مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے اپنے بارے میں براءت جاری کی ہے لہذا وہ، تو فرماتے ہیں چونکہ اجارے پر لینے سے پہلے، استئجار سے پہلے بذات ہی ان کا داخلہ جائز تھا، ہم بھی ان کو اجارے پر لے سکتے ہیں۔ اگر وہ جائز نہ ہوتا تو پھر ہم بھی ان کو اجارے پر شاباش۔ لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِسْتِئْجَارِ، اس اجارے کا صحیح ہونا یعنی ان کو اجیر بنانا، ان کو مزدوری کے لیے بھیجنا، یہ تابع ہے لِإِبَاحَةِ الدُّخُولِ لَهُمَا، کہ آیا ان کا مسجد میں استئجار سے ہٹ کر آیا داخلہ مباح ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں مباح ہے۔ لا لِطَہَارَةِ الواقعیہ، اس لیے نہیں کہ وہ مطہر واقعی ہیں بلکہ فرض ہے اباحتہ لہما، چونکہ اس نے اپنے لیے حکم ظاہری یہ کہا، براءت جاری کی کہ میں مجنب نہیں ہوں، دوسرے لیے اپنے جاری لہذا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وَقِسْ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا جَمِيعَ مَا يَرِدُ عَلَيْكَ، یہ تو ہم نے 2 مثالیں دی ہیں، اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، صرف آقا جان آپ نے توجہ یہ فرمانی ہے، دوبارہ آپ کو خلاصہ کر دوں اس ساری بات کا کہ پس یہ جو مسئلہ تھا کہ علم اجمالی کی مخالفت عملیہ کرنا، ٹھیک ہے نا جی، اور کب؟ جب اجمال اور اشتباہ کی وجہ تردد مکلف ہو، مکلف بے نہ ہو، وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اب ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں بنائیں کہ بسا اوقات وہ مخالفت علم تفصیلی کی بنتی ہے اور کبھی وہ خطاب مردد کی بنتی ہے، تو ہم ان سب میں جواز کے قائل نہیں تھے۔ باقی رہ گئی مثالیں، ان مثالوں کا ہم نے بڑا واضح اور کلیئر جواب دیا کہ میزن بین الاحکام المتعلقہ بالجنوب من حیث الحدث الواقعی و بین الاحکام المتعلقہ بالجنوب، فرماتے ہیں جو حکم، کچھ احکام ہیں جو حدث واقعی سے مربوط ہیں اور کچھ ہیں کیا وہ متعلق بالجنوب کہ انہو مانع ظاہری، ان کے یہ معنی ظاہری ہے اس شخص کے لیے۔ تو ہمیں یہ 2-3 چیزیں کا خیال رکھنا ہوگا کہ آیا فلاں شے مانع واقعی ہے یا مانع علمی ہے، وہ شرط واقعی ہے یا علمی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔